بعض لوگ مایوسی کی کیفیت میں ہیں اور بعض لوگ مطمئن ہونے کا ایک انداز ہے۔ مایوسی کی کیفیت ان کی ہے جو کہ رمضان المبارک سے ایک پیار تھا، محبت تھا، دن رات لگے رہتے تھے۔ اب رمضان المبارک رخصت ہو گیا تو مایوس سے ہیں کہ اب کب رمضان پھر آئے گا، ہم اس میں اللہ کی عبادت کر کے اس مہینے کے دن رات کو آباد کریں گے۔ یہ بھی ایک غلط بات ہے، اتنی مایوسانہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر بعض لوگ اتنے مطمئن ہیں رمضان المبارک کے گزرنے پر، بس ایک ذمہ داری تھی جو اللہ نے ہمارے کندھوں پر ڈالی تھی، رمضان المبارک رخصت ہو گیا، اب وہ ذمہ داری بھی ختم ہو گئی، بس اب ہم بری الذمہ ہیں، پھر جب آئندہ سال رمضان آئے گا تو پھر دیکھیں گے۔ یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ رمضان المبارک ایک ذمہ داری لے کر کچھ وقت کے لیے نہیں آیا تھا، ہمیں بتلانے کے لیے آیا تھا کہ تم مسلمان ہو، تمہارے ذمے کچھ اللہ کی جانب سے احکامات ہیں۔ ہمارے یعنی قرآن رمضان المبارک یعنی ایک تربیت کے لیے آیا تھا، ایک تعلیم کے لیے آیا تھا۔ اب وہ تربیت کر کے تعلیم دے کر بس رخصت ہو گیا تو ہم نے وہ تربیت بھی چھوڑ دی کہ بس اب اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ رمضان المبارک بہت بڑی تربیت ہماری کر کے چلے گئے ہیں، اب 11 مہینے ہم نے اس تربیت کو آزمانا ہے، دیکھنا ہے کہ کیسی تربیت ہوئی ہے۔ اگر ایک مہینہ اب کمپنیاں ہوتے ہیں نا، مختلف قسم کی کمپنیاں ہوتے ہیں، اور پھر آج کل یہ بہت سے ممالک ہیں، کس کا نام لوں، بڑی بڑی مشینری ان کے بنتے ہیں، آتے ہیں پاکستان، تو اس کے لیے ان کے کچھ کارندے بھی آتے ہیں، انجینئر آتے ہیں، بڑے بڑے انجینئر آتے ہیں اس کے ساتھ، اور ہمارے مملکت کے کچھ ذمہ دار لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی کچھ بندے ہمیں دے دو تاکہ ہم ان کی تربیت کرائیں کہ یہ مشین کیسے چلتا ہے، یہ پرزہ کیسے چلتا ہے، کہاں تیل ڈالنا ہے، کہاں پیٹرول ڈالنا ہے، کہاں مبلیل ڈالنا ہے، کہاں پانی ڈالنا ہے، کس بٹن کو اسٹارٹ کرنے کے لیے اس کو لگانا ہے، کس کو بند کرنے کے لیے، کس کو ہلکا کرنے کے لیے، کس کو تیز کرنے کے لیے، اور پھر اسی طریقے سے بہت سے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ اب میرے پاس موبائل تو ہے، آپ یقین کیجئے کہ یہ 4-5 سال سے ہیں، اس کے ایک چیز کوئی دکھا کہ اس کا یہ ہے، میں کہ اچھا 5 سال کے بعد اب میرے سمجھ میں آیا کہ اس بٹن کا مقصد یہ ہے۔ بھئی کسی نے سکھایا نہیں، ہم نے تو بس اتنا سیکھا کہ ٹیلی فون آتے ہیں اور اس کو ہلو کر کے بات کر کے بس جیب میں رکھنے، ہم نے تو اور اس جانے بھی نہیں کہ اور اس میں کیا کام ہے۔ جب کوئی لے کر کہتے یہ کوئی چیز ہو جاتی، جب لیتے کہتے آپ نے یہ بٹن نہیں وہ کہ، میں نے کہا مجھے علم ہی نہیں، وہ بتاتے ایسا ہو جائے یوں کرے، ایسا ہو جائے یوں کرے، اچھا یہ بھی ہوتے، مجھے 5-6 سال سے میرے پاس ہے، مجھے پتہ نہیں چلے کہ کیا ہے کیا ہے۔ تو ہر چیز، یہ چھوٹا سا پرزہ بھی ایک تربیت مانگتا ہے، بغیر تربیت کے استعمال کرو گے تو الٹا سیدھا کام کر جاؤ گے۔ کہیں کس کو دیا تھا، وہ یہ آؤٹ کر دیا اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گئے، پھر یہی ہوگا۔ تو وہ تربیت دینے والے آتے ہیں، مشینوں کی تربیت دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں اب سمجھ میں آ گئی، بات سمجھ میں آ گئی، وہ پھر آگے لوگوں کو سمجھاتے ہیں اس کو اس طریقے سے چلانا ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ ہوائی جہاز اڑانے والوں نے ایک ہی دن میں افزتار روڈ پہ رکشے چلایا اور اگلے دن ایئرپورٹ پر بٹھایا، بھائی جہاز ابھی سیکھ گیا بس چلا لے، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ رکشے والے ڈرائیور جو ہے وہ ایئرپورٹ ہوائی جہاز کی سیٹ پر بٹھا لو تو انشاءاللہ منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گے۔ ہر ایک ایک الگ الگ سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، ماہ رمضان المبارک ایک تربیت دینے کے لیے آیا تھا، اللہ کی بندگی کیسے کی جاتی ہے، اللہ کو راضی کیسے کیا جاتا ہے، کن امور سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کے طریقے کیا ہے، اللہ کی بندگی کے طریقے کیا ہے، اللہ کی رضا پہ کیا ملتا ہے، ناراضگی پہ کیا ملتا ہے، کن اعمال پہ اللہ ناراض ہوتے ہیں، کن اعمال سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ ایک تربیت رمضان المبارک کے مہینے میں ہم سب کی کروا دی، ہم سب کے،